السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اردو ریڈیو قطر FM 107 ہے. اب آپ عائشہ مجاہد سے خبریں سنیے. ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. صاحب سمو امین نے جمہوریہ بینن کے صدر کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ اور سوئٹزرلینڈ کے صدر کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں. وزارت خارجہ میں بین الاقوامی تعاون کی وزیر مملکت سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے اور افغان خواتین، لڑکیوں اور انسانی حقوق کے لیے امریکہ کی خصوصی ایلچی نے ملاقات کی ہے. وزارت خارجہ میں کونسلر امور کے شعبے نے بتایا ہے کہ جاپان کی حکومت نے رواں ماہ اگست کی 21 تاریخ سے قطری شہریوں کے لیے جاپان کے ویزے سے استثناء کے نظام کو فعال کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور اسلامی تعاون تنظیم OIC نے رکن ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان ممالک کے ساتھ سیاسی اور اقتصادی دونوں سطحوں پر مناسب فیصلے اور اقدامات کریں جہاں قرآن پاک کی بے حرمتی کی جاتی ہے اور اس کے نسخے نظر آتش کیے جاتے ہیں. یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ بینن کے صدر پیٹرک ٹیلون کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے. نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے بھی جمہوریہ بینن کے صدر پیٹرک ٹیلون کے نام اس موقع کی مناسبت سے مبارکباد کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سوئٹزرلینڈ کے صدر ایلین برسٹ کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے. نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے بھی سوئٹزرلینڈ کے صدر ایلین برسٹ کے نام مبارکباد کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں. وزارت خارجہ میں بین الاقوامی تعاون کی وزیر مملکت محترمہ لولوا بنت راشد الخاطر سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے تھامس ویسٹ اور افغان خواتین، لڑکیوں اور انسانی حقوق کے لیے امریکہ کی خصوصی ایلچی رینا ایمری نے ملاقات کی، جس کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے تعلقات، دوحہ کی میزبانی میں امریکہ افغان ملاقاتوں کے نتائج اور افغانستان میں صحت، تعلیم اور معیشت کے شعبوں میں تعاون کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا. قطر میں امریکہ کے سفیر ٹیمی ڈیوس بھی ملاقات میں شریک ہوئے. قطر چیریٹی نے اعلان کیا ہے کہ اس نے صومالیہ کے اندر 2.7 ملین قطری ریال کی لاگت سے پانی کے 50 پروجیکٹس مکمل کیے ہیں. ان منصوبوں کے تحت پینے کے لیے صاف پانی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے 50 کنووں کی کھدائی بھی شامل ہے. قطر چیریٹی نے پانی کے کنووں کی کھدائی، پانی ذخیرہ کرنے کے اسٹیشنوں کی تعمیر، پرانے کنووں کی دیکھ بھال اور شمسی توانائی سے چلنے والے جدید پمپس کی تنصیب میں تعاون کے لیے مفاہمت کی ایک مشترکہ یادداشت پر دستخط کرنے کے بعد صومالیہ کی وزارت توانائی اور پانی کے ساتھ مل کر پانی کے متعدد پروجیکٹس مکمل کیے ہیں تاکہ ملک کے اندر بار بار خشک سالی اور سیلاب سے متاثر ہونے والے افراد کی مدد کی جا سکے. وزارت خارجہ میں کونسلر امور کے شعبے نے بتایا ہے کہ جاپان کی حکومت نے رواں ماہ اگست کی 21 تاریخ سے قطری شہریوں کے لیے جاپان کے ویزا سے استثناء کے نظام کو فعال کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس سسٹم کے تحت قطری شہری دوحہ میں جاپان کے سفارت خانے میں الیکٹرانکلی ویزا کے لیے درخواست دے سکیں گے اور یوں ویزے کی چھوٹ کے لیے آن لائن رجسٹریشن کو حتمی شکل دی جائے گی. جاپان پہنچنے پر ہوائی اڈے پر قطری شہریوں سے درخواست کی جائے گی کہ وہ اپنے موبائل فونز پر ویزا سے استثناء کی رجسٹریشن کا نوٹس ڈسپلے کریں. اسلامی تعاون تنظیم OIC نے رکن ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان ممالک کے ساتھ سیاسی اور اقتصادی دونوں سطحوں پر مناسب فیصلے اور اقدامات کریں جہاں قرآن پاک کی بے حرمتی کی جاتی ہے اور اس کے نسخے نظر آتش کیے جاتے ہیں.
وزرائے خارجہ کے اجلاس میں جاری کردہ بیان میں قرآن پاک کی حرمت کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی شدید مذمت کی گئی ہے، جس کا تازہ ترین واقعہ سویڈن اور ڈنمارک میں پیش آیا۔ OIC کے سیکرٹری جنرل کی سربراہی میں کونسل نے ایک وفد بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ یورپی کمیشن پر دباؤ ڈالا جائے کہ وہ OIC کے رکن ممالک سے قرآن پاک کی بے حرمتی کے جرم کی مذمت کا اظہار کرے۔ دریں اثنا سویڈن کی حکومت نے کہا ہے کہ وہ پولیس کو عوامی مقامات پر مقدس کتابوں کو نظر آتش کرنے سے روکنے کی اجازت کے سلسلے میں قانون میں تبدیلی لائے گی، اور اگر قومی سلامتی کو کوئی خطرہ لاحق ہوا تو قانون میں تبدیلی کے معاملے میں فوری کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ سویڈن کے وزیر اعظم اولف کرسٹرسن کا کہنا ہے کہ ان کا ملک اظہار رائے کی آزادی کی حمایت کرتا ہے، اس لیے اسٹاک ہوم کے حکام اس آزادی کے قوانین میں اہم تبدیلیاں کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر FM 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے سلطنت عمان کے فرمانروا سلطان حسن بن طارق کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے، جس کے دوران دونوں ملکوں کے مابین تعلقات کو فروغ دینے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ فون کال کے دوران دو طرفہ تعاون کو وسعت دینے کی غرض سے دونوں ممالک کے اہلکاروں کے باہمی دوروں کے دوران مذاکرات کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹس کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ دونوں ملکوں کے مابین علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر تعاون کے مواقعوں کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اقوام متحدہ کی 3 ایجنسیوں کے ڈائریکٹرز نے خبردار کیا ہے کہ جنوبی سوڈان میں خوراک، آب و ہوا اور عدم تحفظ کے پیچیدہ بحرانوں سے نمٹنے میں ناکامی پورے جنوبی سوڈان میں لاکھوں لوگوں کے روزگار اور مستقبل کو تباہ کر دے گی۔ کل جنوبی سوڈان کے 3 روزہ دورے کے اختتام پر اقوام متحدہ کی تنظیموں FAO، IFAD اور FWP کے ڈائریکٹرز نے جنوبی سوڈان میں مزید سرمایہ کاری کرنے پر زور دیا اور کہا کہ اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو ملک میں خوراک کا بحران خطرناک شکل اختیار کر لے گا۔ فرانس کی حکومت نے نائجر میں ملک کے صدر محمد بازوم کی معزولی کے بعد نائجر سے اپنے شہریوں کو نکالنے کا کام شروع کر دیا ہے۔ پیرس میں فرانس کی وزارت خارجہ کے اعداد و شمار کے مطابق نائجر میں اس وقت 500 سے 600 کے درمیان فرانسیسی شہری موجود ہیں۔ گزشتہ ہفتے نائجر میں بغاوت کے سرغنہ جنرل عبدالرحمن جیانی نے ملک کے صدر محمد بازوم کو برطرف کرنے، سرحدوں کو بند کرنے، کرفیوں کے نفاذ اور ملک میں ایک عبوری فوجی کونسل کے قیام اور اس کی سربراہی کا اعلان کیا تھا۔ سعودی عرب کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اس نے یمن کی حکومت کے بجٹ خسارے، تنخواہوں، اجرتوں اور آپریٹنگ ایکسپنسز اور یمن کی غذائی تحفظ کی ضمانت کے لیے 1.2 بلین امریکی ڈالر کی اقتصادی مدد فراہم کی ہے۔ سعودی عرب کی پریس ایجنسی SPA کی رپورٹ کے مطابق یہ امداد یمن کے عوام کی خوشحالی، سلامتی و استحکام اور ترقی کے حصول کے لیے اور یمنی حکومت کے بجٹ کو مضبوط بنانے اور معیشت کو بہتر بنانے کے جذبے کے تحت دی گئی ہے تاکہ یمن کے عوام کی قوت خرید اور روزمرہ زندگی کو بہتر بنایا جا سکے۔ عالمی بینک نے صومالیہ کی حکومت کے رواں سال 2023 کے بجٹ میں مدد کے لیے $75 ملین کی گرانٹ کی منظوری دینے کا اعلان کیا ہے۔ صومالیہ کی حکومت نے عالمی بینک کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ مالی امداد ایک ایسے وقت میں دی گئی ہے جب حکومت ملک کے اندر اقتصادی اصلاحات میں کامیابی حاصل کر رہی ہے۔ حکومت کی جانب سے ملک میں کی جانے والی اصلاحات کے بعد صومالیہ کے بین الاقوامی اداروں کے ساتھ تعاون کو فروغ حاصل ہو رہا ہے۔ کل جکارتا میں انڈونیشیا کے وزیر دفاع پرابوو سبیانتو سے ان کے سعودی عرب کے ہم منصب شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے ملاقات کی، جو اس وقت انڈونیشیا کے دورے پر ہیں۔ ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان ملٹری اور دفاع کے شعبوں میں تعاون سے متعلق امور
زیر بحث آئے۔ اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے دیگر متعدد معاملات کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکہ کی حکومت نے چین کے نئے وزیر خارجہ وانگ یی کو باقاعدہ طور پر واشنگٹن کا دورہ کرنے کی دعوت دی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے اس دعوت کی تصدیق کرتے ہوئے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ وانگ یی اس دعوت کو قبول کر لیں گے۔ ان کے اس مجوزہ دورے کی تاریخ نہیں بتائی گئی۔ یاد رہے کہ امریکہ اور چین دنیا کی دو بڑی معیشتیں ہیں۔ حالیہ برسوں میں دونوں ممالک متعدد معاملات کے بارے میں ایک دوسرے کے مخالف رہے، جن میں تجارت، تائیوان کی حیثیت، بحیرہ جنوبی چین پر بیجنگ حکومت کی ملکیت کا دعویٰ اور دنیا میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے خلاف جاری امریکی دباؤ شامل ہیں۔ پاکستان کے جنوب مغربی ڈسٹرکٹ نواکلی میں پولیو کے قطرے پلانے والی ٹیم کی حفاظت پر مامور 2 فوجیوں کو گولی مار کر ہلاک کیے جانے کی خبر ملی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں فوجی موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ میڈیکل ٹیم ایک گھر کے اندر محفوظ رہی۔ کسی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ یاد رہے کہ داعش کے ایک خودکش حملے کے صرف 2 دن بعد یہ واقعہ رونما ہوا ہے۔ شمال مغربی پاکستان کے علاقے باجوڑ میں ایک سیاسی ریلی کے دوران داعش کے حملے کے نتیجے میں 54 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں۔ قطر اسٹارز لیگ نے سیزن 2023-2024 کے میچوں کا اعلان کر دیا ہے۔ ٹورنامنٹ نامہ اگست کی 16 تاریخ کو ورلڈ کپ اسٹیڈیم میں شروع ہوگا۔ 2023-2024 AFC چیمپئنز لیگ کے ابتدائی راؤنڈز میں العربی اور الوقرا کی ٹیموں کی شرکت کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ ٹورنامنٹ کے شیڈول کے اجراء کے بعد کچھ میچوں کی تاریخوں اور کک آف کے اوقات میں تیسرے ہفتے کے بعد ترمیم کی جائے گی۔ ویسٹ ایشیا مینز انڈر 19 والی بال چیمپئن شپ کے سلسلے میں قطری ٹیم کی آن لائن قرعہ اندازی کی تقریب کل منعقد ہوئی۔ یہ چیمپئن شپ 15 سے 25 اگست کے دوران جدہ سعودی عرب میں منعقد ہوگی، جس میں 8 ٹیمیں شرکت کریں گی۔ GA کیٹیگری میں قطر، سعودی عرب، لبنان اور اردن کی ٹیمیں شامل ہوں گی، جبکہ GB کیٹیگری میں شام، بحرین، متحدہ عرب امارات اور کویت کی ٹیمیں شامل ہوں گی۔ قرعہ اندازی کی تقریب میں قطر والی بال ایسوسی ایشن QVA کے صدر علی بن غانم الکواری نے، جو کہ ویسٹ ایشین والی بال فیڈریشن کے صدر بھی ہیں، اور QVA کے سیکرٹری جنرل یوسف احمد کانو کے علاوہ چیمپئن شپ میں شریک 8 ایسوسی ایشنز کے نمائندوں نے شرکت کی۔ کل ٹوکیو کے نیشنل اولمپک اسٹیڈیم میں کھیلے گئے دوستانہ میچ میں پیرس سینٹ جرمین کی ٹیم کو انٹر میلان کے ہاتھوں 1 کے مقابلے 2 گول سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ دوستانہ میچ دونوں ٹیموں کے نئے سیزن کی تیاری کے لیے منعقدہ ایشین ٹور کا حصہ تھا۔ اختتام سے قبل اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہیں۔ صاحب سمومین نے جمہوریہ بحرین کے صدر کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ اور سوئٹزر لینڈ کے صدر کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ وزارت خارجہ میں بین الاقوامی تعاون کی وزیر مملکت سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے اور افغان خواتین، لڑکیوں اور انسانی حقوق کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی نے ملاقات کی ہے۔ وزارت خارجہ میں کونسلر امور کے شعبے نے بتایا ہے کہ جاپان کی حکومت نے رواں ماہ اگست کی 21 تاریخ سے قطری شہریوں کے لیے جاپان کے ویزا سے استثناء کے نظام کو فعال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور اسلامی تعاون تنظیم OIC نے رکن ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان ممالک کے ساتھ سیاسی اور اقتصادی دونوں سطحوں پر مناسب فیصلے اور اقدامات کریں جہاں قرآن پاک کی بے حرمتی کی جاتی ہے اور اس کے نسخے نظر آتش کیے جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اردو ریڈیو قطر FM 107 سے خبروں کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ نیوز روم سے نیوز ایڈیٹر محمود احمد، اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون جابر حسین اور عائشہ مجاہد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔